معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم برطانیہ کے بریگزٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو برطانیہ اور یورپین یونین کی ایک ڈیل جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچی ہے، اور اس کے بعد برطانیہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے تو جو نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو، کہ آپ کا یہ نیا سال بہت اچھا ہو، کیونکہ گزشتہ سال جو ہم نے گزارا ہے وہ تو کافی مصائب کے اندر گھرا ہوا پوری دنیا کے لیے۔ کووڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس میں دنیا جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ ایک لاک ڈاؤن، پابندیاں، ماسک اور ایک دوسرے سے ڈسٹینسنگ، اس کے علاوہ فیملیز کا نہ ملنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں تھیں، جس کے بعد پھر اب ایک ویکسین کے آنے سے اس سال، اس برس جو کہ نیا برس سٹارٹ ہو رہا ہے 2021، اس کے اندر جو ہے امید ہے کہ ہم اس پرانے 2020 کی جو مصائب سے ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ایک نیا اور اچھا برس گزار سکیں گے، اور آئندہ بھی اس کے بعد ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے اوپر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے اس موضوع پہ بہت دفعہ بات کی ہے اور ہم آئندہ بھی اس کے اوپر پھر بات کریں گے۔ لیکن آج جو اہم موضوع ہے، جو کہ پچھلے برسوں سے ہی اس کا ایک برطانیہ کی رہن سہن، برطانیہ کی معیشت، سیاست، ہر چیز کے لیے ایک بہت اہم موضوع بنا ہوا تھا، وہ بریگزٹ کا موضوع تھا کہ بریگزٹ یعنی برطانیہ کا ایک ایگزٹ کا کرنا یورپی یونین سے۔ تو اس کے لیے ایک ریفرینڈم ہوا تھا۔ آج ہم اس کے اثرات کے اوپر زیادہ جائزہ لیں گے کہ اس کے آئندہ فیوچر میں کیا اثرات ہوں گے اور آیا اس سے کیا بہتری یا خرابیاں آنے کے امکانات ہیں۔ ویسے یہ جو بریگزٹ کا سارا سلسلہ، یعنی یورپین یونین برطانیہ کا حصہ تھا، یہ تو 1973 میں جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک مسلسل خیال تھا کہ جو سرمایہ دار ممالک آپس میں جنگوں کے اندر مبتلا تھے، اور جو ایک دوسری جنگ عظیم اس حوالے سے ہوئی اور ان کی آپس کے اندر جو جنگیں ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے یہ ایک ریئلائز کیا کہ ہمیں آپس میں جنگیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ایک تنظیم بنائی گئی وہ اٹلی، فرانس اور جرمنی نے 1973 میں انہوں نے اپنا ایک آپس میں ایک اتحاد کر کے اس بارے میں سوچا، اور پھر 6 ممالک کا ایک یورپین اکنامک کمیونٹی کے نام سے، ایک EEC کے نام سے تنظیم بنائی۔ پھر برطانیہ نے اس کو 1975 میں جوائن کیا، اور اس وقت بھی برطانیہ کے اندر جو ایک ریفرینڈم ہوا تھا بہت بڑا، اس ریفرینڈم کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ اس یورپین کمیونٹی کا حصہ بنے، اکنامک کمیونٹی کا حصہ بنے گا۔ اور اب جب کہ نکلا ہے، جو کہ 23 جون 2016 میں ریفرینڈم ہوا، جس میں یہ میجورٹی نے بڑی مارجنل میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ برطانیہ اب اسی یورپین کمیونٹی کو، EU کو چھوڑ دے گا اور وہ اس سے نکل جائے گا۔ برطانیہ کا خیال تھا کہ برطانیہ کے اوپر یورپین کمیونٹی میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے ریگولیشنز کے تابع ہو جاتا ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک آزادی کے خلاف ہے۔ ہم اس سے پھر جو ایک برطانوی اپنے لیے اپنے قوانین بنا سکتے ہیں، وہ قوانین بنانے میں جو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ تمام چیزوں سے نکل کر ہم اپنے لیے ایک آزاد پالیسی بنائیں گے، اور برطانوی جو ہیں وہ ایک برٹش پالیسی کے اوپر ہی چلیں گے، ان کو یورپی کمیونٹی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت نہیں چلنا پڑے گا۔ یہ ان کا بنیادی لب لباب تھا کہ یہ ایک آزاد، ایک مکمل طور پہ پالیسی کے اندر آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یورپی کمیونٹی جو ایک اپنے طور پہ EU ہے، وہ ایک، میں سمجھتا ہوں، انسانی ترقی کی ایک بہت اعلیٰ ایک شکل تھی، ایک اعلیٰ شکل ہے، کہ جس کے اندر انسانوں نے اپنی باؤنڈریز توڑ کے، اپنے تمام سرحدوں کو توڑ کے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بنایا
کہ ہمارا اگر نظام ایک ہے، ہمارے اگر مسائل ایک سے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے تمام مسائل اور اپنا رہن سہن، اپنی تمام چیزوں کو ایک کر کے چلائیں. اور ہم اس کے لیے ہمیں کسی ویزے کی، کسی ایسی بارڈرز کے اوپر سختیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک ٹیرف فری آپس میں ٹریڈ تھی، اور جن چیزوں کی یہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہ برطانیہ منگواتا تھا، جن چیزوں کی یورپ کو ضرورت تھی تو وہ یورپ والے برطانیہ سے منگواتے تھے. تو اس طرح سے برطانیہ کی یورپ کے ساتھ تقریباً 600 بلین پاؤنڈ کی جو برآمدات ہوتی تھی یہاں سے، اور تقریباً 550 بلین کی اسی طرح سے ان کو یورپ سے درآمدات بھی تھیں. تو یہ ایک طرح کا ایک بڑا ٹریڈ کا ایک بیلنس ان کے اندر چل رہا تھا، جس کے بارے میں پھر جب یہ انہوں نے بریگزٹ سے، یعنی بریگزٹ کا فیصلہ ہو گیا کہ برطانیہ نے یورپین یونین سے نکلنا ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے سوال پیدا ہو گئے کہ آیا آئندہ فیوچر کیا ہوگا، اس کے لیے پھر کیا کیا جائے گا. اسی کے لیے آپ دیکھیے کہ 2016 سے لے کے آج 4.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج اس فیصلے کو اتنا عرصہ لگا کہ اس کے اندر مسلسل ایک ایسی غیر یقینی کی صورتحال ہمیشہ موجود رہی، جس نے برطانیہ کی معیشت کے اوپر بھی بڑا اثر ڈالا، اور جس نے یورپ کی معیشت پہ بھی اثر ڈالا، کہ تمام جگہ پہ ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ بری طرح سے متاثر ہوتی رہی کہ پتہ نہیں ہم کل یورپین یونین کا حصہ ہوں گے یا نہیں. یورپ کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کل کو برطانیہ سے جو بہت ساری درآمدات وہ کرتے تھے برطانیہ سے، اور جو سروسز برطانیہ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا بہت ساری، آیا ان کے اوپر ان کی دسترس ہوگی یا نہیں. تو یہ اس نے پوری ایک اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر ایک بڑا ایک ہیجان پیدا کر رکھا تھا برطانیہ میں بھی اور یورپ میں بھی. اور برطانیہ میں بہت ساری ایکٹیویٹیز اس حوالے سے جو تھی، وہ خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پراپرٹی کا کام، یہاں پہ منی کا کام جو تھا وہ، اس کے علاوہ یہاں پہ دیگر مینوفیکچرنگ کے بہت سارے کام وہ یہاں پہ بری طرح متاثر ہو رہے تھے. بے شمار کمپنیز جو تھیں وہ برطانیہ سے منتقل ہو گئیں، کاروں کی بہت ساری فرمز، اس طرح سے بہت ساری فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کی جو تھیں وہ یہاں سے منتقل ہو گئیں یورپ میں اور یا دوسرے ممالک میں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد شاید یہاں پہ بہت ساری مارکیٹ جو ہے ان کی وہ بہت محدود ہو جائے گی. کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ برطانیہ کے اندر جو بھی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری ایک پورے یورپ ان کی مارکیٹ تھا. تو اب اس طرح کی کوئی ڈیل بن نہیں پا رہی تھی، کیونکہ برطانیہ کے اندر جو بریگزٹ کے حامی لوگ تھے، جن میں نائجل فراج یا بورس جانسن جو موجودہ وزیر اعظم بھی ہیں، یہ اس کے اندر پیش تھے، جو کہ یورپی یونین کو ہر طرح سے دھتکار کے اس کو پھینک دینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کیونکہ یہ ایک امریکی انٹرسٹ بھی تھا. نائجل فراج تو خاص طور پہ ہم نے دیکھا وہ تو ٹرمپ کی الیکشن کمپین کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور یہ سارا میڈیا اس کے بعد جو تھا، انہوں نے جو بریگزٹ کی ساری پالیسی بنائی کہ برطانیہ کو یورپی یونین کو کس طرح سے چھوڑنا ہے، اس کے اندر یہاں کے میڈیا نے بھی اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، کیونکہ میڈیا سارے کا سارا امریکی انفلوئنس میں تھا، اور امریکہ کا جو انٹرسٹ تھا کہ یورپین یونین اگر ٹوٹ جاتی ہے، اگر یورپین یونین کل کو ویک ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے اگر آج برطانیہ نکلتا ہے تو کل دوسرے جو بڑے ممالک ہیں خاص طور پہ، جن میں فرانس ہے، جرمنی ہے، یا نیدرلینڈ ہے، اٹلی ہے، ان کے اوپر بڑا برڈن آ جائے گا، کیونکہ جو بڑے پلیئر ہیں اس کے اندر وہ چھوٹی اکانومیز کو ان کو اسسٹ بھی کرنا پڑتا ہے. یورپی یونین کے فنڈنگ سے ہم نے دیکھا کہ ایسٹ یورپ کے اندر بہت سارے ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوتے رہے، وہاں پہ بہت زیادہ سڑکیں، انفراسٹرکچر یہ وہ ان کو بہت زیادہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا. تو یہ ایک یورپ کی جو یورپین یونین کے اندر ایک بہت زیادہ ایک دوسروں کا بوجھ اٹھانے کا ایک برڈن تھا. برطانیہ اس ساری چیزوں سے بھی نکلنا چاہتا تھا. برطانیہ کا خیال تھا کہ ان کی اپنی تمام ریگولیشن چیزیں ان کی اپنی ہوں، اور یہ ان کی اپنی اکانومی ہو، تمام چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہوں. تو اس کے لیے جو بریگزٹ کا فیصلہ ہوا، اس نے جو اثرات پھر مرتب کیے کہ دنیا کے ہم پچھلے 4.5 سال میں مسلسل اس مہم کا حصہ رہے کہ شاید برطانیہ کسی نو ڈیل کے ساتھ نکلے گا، یعنی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد برطانیہ کا ایک طرح سے مکمل یورپ کے ساتھ جو ہے ایک تعلق کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر جس کے ساتھ بھی کوئی کسی ایک ملک کے ساتھ یا برطانیہ کو باہر کے یورپ سے باہر اپنی مارکیٹ دیکھنی پڑے گی، درآمدات کے لیے بھی، برآمدات کے لیے بھی. ابھی تو برطانیہ کے اندر جو بہت ساری ہماری روزمرہ کی اشیاء ہیں، جو ہماری گوڈز ایسی ہیں جو کہ کنزیوم ہوتی ہیں روزانہ، ان کا تو روزانہ کے حساب سے یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے. برطانیہ چیزیں آتی ہیں اور برطانیہ سے باہر جاتی ہیں، جن سے
کہ تقریباً کوئی 10,000 بڑے ٹرک جو ہیں وہ روزانہ ایک پورٹ سے UK میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو سپلائی لائن تھی، جو اگر یہ سارا تعلق ٹوٹ جائے تو پھر یہ ساری سپلائی لائن جب بند ہوگی تو پھر اس کے لیے ہم یقیناً بہت بڑے مسائل کے اندر گر جائیں گے. تو بہرحال اس سارے سلسلے کے اندر جب یہ بریگزٹ کی ساری ڈیل بالآخر ہو گئی، اور اب یہ اس کا اب آج 30 تاریخ کو اس کا پارلیمنٹ نے بھی اس کی اب اپروول دے دی ہے، لیبر پارٹی نے اس کی سپورٹ کر دی ہے کہ ایک بالآخر ایک ایسی کامیاب ڈیل ہونے میں ہمیں جو ہے سرخرو ہوئے ہیں کہ ہم ایک اپنے آپ کو اس ڈیزاسٹر سے، اس تباہی سے بچا سکیں کہ جو بالکل نو ڈیل کے سلسلے میں، نو ڈیل کے نتیجے میں آنے والی تھی. اور برطانیہ کی اکانومی، برطانیہ کی ساری ایک جو ایک یہاں کی ورک فورس، یہاں کی ورکنگ کلاس، وہ ساری کی ساری بری طرح متاثر ہونے والی تھی. اس کے اندر ابھی کیا قوانین آگے آئیں گے اس کے بارے میں تو ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے جس جو کہ 1200 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا مسودہ جو ہے وہ 2000 صفحات پر مشتمل ہے. تو اس کی پرتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، نئی نئی چیزیں اس کے اندر سے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اس میں جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو اس میں ہمارے سامنے جو چیز آ چکی ہے کہ ابھی اس کے اندر ٹورزم تو شاید اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ 90 دن کی جو ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ویزا کے بغیر ایک انٹری، وہ تو بہرحال بحال رہے گی کہ آپ 3 مہینے کے لیے یورپ جانا چاہیں برطانیہ سے، یا یورپ سے برطانیہ لوگ آنا چاہیں، اس کے لیے 3 مہینے تک آنے جانے کے لیے کسی قسم کی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. باقی جو تجارت کے اندر، گوڈز کے اندر، اس کے اندر ایک ڈکلیریشن کی ضرورت ہوگی، سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوگی، جو کہ پہلے نہیں تھی. بعض چیزوں میں یقیناً اس طرح کی مشکلات میں اضافہ تو ہوگا، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو یہاں پہ نہیں چھیڑا گیا، جن میں کہ بنیادی طور پہ کچھ خارجی امور کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو اس طرح کی ایک جاسوسی اور ٹریکنگ کا جو سارا نظام موجود ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ کسی قسم کا ایسا ایک دوسرے کے اوپر چیک نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس میں انڈیپینڈنٹلی جو ایک سارا سلسلہ آپس میں تعاون کا تھا وہ موجود رہے گا، اور اس کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ آپس میں اس کا تبادلہ ہوتا رہے گا، وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا جس طرح سے پہلے تھا، کیونکہ اس کو اس تمام ڈیل کے اندر کسی بحث کا حصہ نہیں بنایا گیا. وہ اس ڈیل کے اندر کسی طرح بھی اس کو مکمل طور پہ خارج اور باہر رکھا گیا، تاکہ یہ معاملات جو سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو وہاں پہ ان کو گڑبڑ نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اندر وہ باہمی تعاون جو ہے وہ جاری رہے. تو یہ ایک اس طرح کی ڈیل جو ایک اب ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس کے اندر جو ہمارے اگر ہم اس کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں، یا ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھیں، تو ہماری جو اب ٹریڈ ہے، اب جب کہ ہم برطانیہ یورپین یونین کا حصہ نہیں رہا، تو اب برطانیہ کے اپنے قوانین ہوں گے، اپنی ایک امیگریشن ہوگی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کی پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2 بلین پاؤنڈ سالانہ کی ٹریڈ ہے پاکستان کی درآمد و برآمدات کی. اور اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ پاکستان بہت کم برآمدات اس کی یہاں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ برطانیہ سے چیزیں درآمد کرتا ہے. اس کے اندر پچھلے 2-1 مہینے میں تقریباً 2% سے 3% کے درمیان وہاں پہ کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ کوئی پاکستان کی حکومت کی اپنی ایسی پالیسیز ہیں کہ وہ تجارت متاثر ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے ان کی برطانیہ کے ساتھ کوئی 3.5-4 بلین پاؤنڈ کی ٹریڈ ہے، جس میں کہ ساری کی ساری زیادہ تر برطانیہ کی طرف سے ہی وہاں پر آمدات جاتی ہیں، اور تقریباً کوئی 300 ملین پاؤنڈ کی جو بنگلہ دیش کی تجارت ہے وہ برآمدات کی شکل میں موجود ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ جو برطانیہ کی تجارت ہے وہ کافی زیادہ ہے، وہ تقریباً 13 بلین پاؤنڈ کے درآمدات و برآمدات کی ٹریڈ ان کی وہاں پہ انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی لیے برطانیہ کا بہت زیادہ رجحان انڈیا کی طرف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ورک فورس یہاں آنا چاہ رہی ہے ان کو تو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، لیکن انڈیا سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس، وہاں پہ ان کے پروفیشنلز اور ان کی جو ورک فورس ہے اس کو ذرا آسانی سے یہاں پہ ویزے دیے جا رہے ہیں. اور برطانیہ کے اندر انڈیا کی جو انڈین امیگریشن ہے وہ کمپیریٹیولی پاکستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے. تو اس کے اوپر بہرحال پاکستان کی حکومت کو بھی اب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر برطانیہ کے ساتھ ہمارے یہاں پہ
पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर तकरीबन 18 लाख के करीब मौजूद हैं। तो हमारा भी यहाँ पे एक काफ़ी इकोनॉमी के अंदर उस तरीके से अमल दखल तो है, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बेहतर दोस्ताना पॉलिसीज़ हों, अगर उनकी तरफ से बेहतर एक तावन की और एक तहफ़्फ़ुज़ का एक वहाँ पे कवानीन बनाए जाएँ, तो यकीनन हम भी उसी तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त हिंदुस्तान हो रहा है। हम तो अपनी घर PIA भी अच्छी तरीके से नहीं चला सकते हो, हमने तो अपनी PIA पर भी पाबंदियां लगवा ली हैं यूरोप के अंदर। ये तो हमारी एक हिकमत अमली के अंदर, पॉलिसी के अंदर बेशुमार खामियां हैं, हम बड़े वीक हैं उस मामले में कि हमें अपने एक नेशनल इंटरेस्ट का नहीं पता। और ये तो एक अलहदा पूरा चैप्टर है। बरतानिया के ब्रेग्जिट के साथ होने से, ब्रेग्जिट हो जाने के बाद बरतानिया के अंदर जिस किस्म की अब नई पॉलिसीज आने वाली हैं, क्योंकि अब एक डील के साथ हम अलहदा हुए हैं, हम नो डील के साथ अलहदा नहीं हुए, तो डील के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें अब आएंगी जिनमें पाकिस्तान ने कहते हैं कि कैनेडियन स्टाइल एक डील हुई है। कैनेडियन स्टाइल का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान, अब जो बरतानिया है वो यूरोपियन यूनियन का उस तरीके से पाबंद नहीं होगा उन रेगुलेशंस का जिसके तहत वो फलां चीज़ वहाँ से मंगवाए, फलां ना मंगवाए, या बरतानिया से फलां चीज़ एक्सपोर्ट करे, फलां ना करे, बल्कि इसके अंदर टैरिफ फ्री ट्रेड होगी और इसके अंदर जो आइटम्स की रिस्ट्रिक्शन है वो भी अब नहीं होगी। यानी बरतानिया जो चाहे यूरोपियन यूनियन से ले सकता है, लेकिन अगर वो यूरोपियन से नहीं ले लेना चाहता तो वो फिर किसी और मुल्क से भी बरामद कर सकता है, जबकि यूरोपियन यूनियन में रहते हुए उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये एक डील उस लिहाज से मैं समझता हूँ एक अच्छी डील हो गई कि हम एक डील के साथ अलहदा हुए और हमारे एक यूरोपियन यूनियन के साथ वो रिलेशन भी रहेंगे जो कि आगे एक बेहतर शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो ये एक सारा जो सिलसिला इस तरीके से हुआ है, इसमें एक मैं समझता हूँ कि हमारे फ़ायदे बहुत सारे हो सकते हैं अगर हम इसके लिए एक ऐसी अपने लॉज के अंदर एक प्रेशर डालें कि हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी लोकल काउंसिल्स के अंदर लोग मौजूद हैं, अगर हम उस तरीके से एक अपनी फ्रेंडली पॉलिसी बनाते हैं तो हमें फिर उसमें बहुत सारे फ़वाइद भी हो सकते हैं। और ये तो अपने बारे में है, लेकिन मुल्क ओवरऑल बरतानिया जो है वो अगर इसको एक अच्छी उस पॉलिसीज़ के साथ चलाएगा जो कि यकीनन इनके अंदर वो विजडम, वो हिकमत अमली, वो दूरअंदेशी मौजूद है कि जिसके तहत वो अब एक बरतानिया को एक बहुत बेहतर शक्ल में और बरतानिया की इकोनॉमी को नए बूम की तरफ ले जा सकेंगे। तो इसके लिए बहरहाल हमें आइंदा अगले साल जो अब 2021 है उसमें और आइंदा आने वाले सालों में इसके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तवक्कुआत के साथ हमें इस नए साल का आगाज़ करना चाहिए और ब्रेग्जिट के हवाले से जो एक वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतरीन चीज़ों से मुस्तफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। TZK TV यूट्यूब चैनल तमीर ज़मान खान का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नुक्ता नज़र जान सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।